پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. چیئرمین سینٹ کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے. مختلف پارٹیز کے بیچ میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ایک طرف پنجاب میں چودھری برادران سے ملاقات کر رہی ہے پیپلز پارٹی, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ANP سے ملاقات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف پہنچی ہے. پھر اسی طرح سے MQM کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا PDM میں شامل جماعتیں حکومت کو سپورٹ کر سکتی ہیں, یا پھر حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ کے لیے کیا PDM کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ آخر کیا ہوپس ہیں پیپلز پارٹی کے پاس کہ وہ چودھری برادران سے مل رہی ہے؟ اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے تحریک عدم اعتماد کا اشارہ پنجاب میں دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بتائیں گے کہ کہاں پر تحریک عدم اعتماد ہوگا, اور وہ بات کر رہے ہیں پنجاب کی, اشارہ دے رہے ہیں کہ پنجاب میں ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے آج کیا کہا ہے یہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, ذرا آپ سن بھی لیجئے. بلاول صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب ووٹ آف کانفیڈنس کے فیصلے خان صاحب نہیں لیں گے, اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یہ فیصلے لیں گے. کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پنجاب کو بچائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس وسیم اکرم پلس کو فارغ کرے تاکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کو ایٹ لیسٹ ہاف کمپیٹنٹ وزیر اعلیٰ ملے؟ ہمارے ساتھ ملک احمد خان صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب. اویس قادر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اور فیاض حسین چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. میں فیاض حسین چوہان صاحب سے ہی آغاز کرنا چاہوں گا. چوہان صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ بلاول صاحب جو اشارے دے رہے ہیں کہ جی پنجاب میں وہ تبدیلی لے کر آئیں گے اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم عثمان بزدار کو ہٹائیں, وسیم اکرم پلس کو ہٹائیں, تو وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد لانی ہے وہ مرکز کی بجائے پہلے ہم پنجاب میں لے کر آئیں گے اور اس کے لیے ہم جوڑ توڑ کر رہے ہیں. اس کا کوئی خدشہ موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسد اللہ بھائی, بات یہ ہے کہ ابھی ان کی جو رسوائی اور جگہسائی کل ہوئی جس میں پرائم منسٹر صاحب نے جناب اعتماد کا ووٹ لیا, اور یہ 2 سیٹیں محض جیتنے کی بنیاد پہ کہ جو سیٹیں انہوں نے اربوں روپے انویسٹ کر کے خرید و فروخت کر کے جمہوریت کو داغدار کر کے پارلیمانی سسٹم کو گندا کر کے انہوں نے 2 سیٹیں کا جیت لیں, تو یہ عجیب و غریب قسم کی جناب انانیت اور نرجسیت کا شکار ہو گئے ہیں. وہ پنجابی کا محاورہ جیب میں نہیں ہے ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں میلہ. بلاول زرداری صاحب سے پوچھو آپ کی سیٹیں کتنی ہیں جناب پنجاب کے اندر جو آپ اٹھ کے آ رہے ہیں. اور وہ دوسرا ایک اردو کا محاورہ ہے کہ وہ بندر کو ہلدی کیا لگ گئی, وہ اپنے آپ کو پنساری سمجھنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یہ 2 سیٹیں انہوں نے پیسے کی بنیاد پہ, خرید و فروخت کی بنیاد پہ کیا جیت لی. یہ عجیب و غریب قسم کی پڑھ کے مارنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی تازہ یہ جو اعتماد کا ووٹ لیا ہے خان صاحب نے, ان کے لیے تو رسوائی اور جگہسائی کا ڈبل سامان ہوا ہے. پہلا انہوں نے لین دین کر کے جو اپنا آپ رسوا کیا پاکستان کی جمہوریت کے اندر پوری دنیا کے سامنے, پھر اس کے بعد یہ جو الیکشن اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا اس کے بعد یہ اس قسم کی بڑھ کے مارے, لیکن اب مجبوری ان کی بھی ہے. انہوں نے اب باقی اگلے 2.5 سال گزارنے ہیں, کس منہ کے ساتھ گزاریں؟ یہ جو انہوں نے 20 سپتمبر 2020 سے PDM بنا کے جو بڑکیں مارنا شروع کی تھی, اور ہر بڑک مارنے کے اگلے 5 دن بعد یہ مل کے یو ٹرن لیتے تھے. تو اب انہوں نے اپنا آپ منہ مٹھا تو رکھنا ہے نا. بس وہ منہ مٹھا رکھنے کے لیے اپنے سپورٹرز اور اپنے جو کچھ گنے چنے ووٹرز ہیں, اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز اسد اللہ بھائی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جی, ان الیکشن کے ذریعے سے واحد پاکستان تحریک انصاف ہے کہ جو 4 صوبوں کی زنجیر کے طور پہ سامنے آئی ہے, جو 4 صوبوں کے اندر سے ایک قومی پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے. اور ان 4 صوبوں کے اندر تحریک انصاف ورسز کوئی نہ کوئی پارٹی آپ کو نظر آئے گی. اور یہ باقی جتنی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی صرف آپ کو سندھ کی پارٹی کے طور پہ نظر آئی, نون لیگ آپ کو صرف پنجاب کے اندر نظر آئی, اور صرف PTI ہے جو KPK کے اندر بھی, بلوچستان کے اندر بھی, پنجاب کے اندر بھی, سندھ کے اندر بھی ایک وننگ پارٹی کے طور پہ آپ کو نظر آئی. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ PTI کہاں پہ کھڑی ہے ایز اے قومی پارٹی, اور یہ سارے کے سارے ایک علاقائی پارٹی کے طور پہ, صوبائی پارٹی کے طور پہ. بالکل ٹھیک ہے چوہان صاحب, لیکن آپ کانفیڈنٹ تھے کہ حفیظ شیخ صاحب کی آپ سیٹ جیتیں گے. ابھی تک آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں ہو سکا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ آج جو پینل ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑا تجربہ کار الیکشن کے حوالے سے. ہماری بھی ساری زندگی اسی دست کی سیاہی میں گزری ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو الیکشن ہوتا ہے نا, وہ ہر بندے کا اپنا الیکشن ہوتا ہے. کوئی باپ کہے نا کہ میں اپنے بیٹے کو جو ہے نا اپنے نام سے جتا لوں گا تو اس کی غلط فہمی ہوتی ہے. کوئی بیٹا کہے نا میں اپنے باپ کو اپنے نام سے جتا لوں گا تو اس کی غلط فہمی ہوتی ہے. کوئی بھائی کہے نا کہ میں اپنے بھائی کو اپنے نام سے الیکشن جتا لوں گا. الیکشن بندے کا ہوتا ہے اب خود اٹ سیلف جو لڑ رہا ہے. اب حفیظ شیخ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, اب وہ ہار گئے, وہ سینٹ کا الیکشن تھا اور ان کی اپنی سیٹ تھی,
ساتھ ہی فوزیہ ارشد جیت رہی ہے اسی جناب اسی دن اسی لمحے. لیکن پھر ساتھ ہی اگلے دن 2 دن بعد آپ کو عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا. ایک جرأت مند, ایک دلیر اور ایک باہمت لیڈر کے طور پہ پارلیمانی سسٹم کے اندر انہوں نے ایک جرأت دکھائی جو اس سے پہلے آپ کو پاکستان کے اندر نظر نہیں آئی ہوگی کسی اور لیڈر کو کہ وہ اس طرح کی کوئی جرأت دکھائے. انہوں نے جرأت دکھائی, ایک پارلیمانی طریقے سے اعتماد کا ووٹ لیا. ٹھیک ہے نا جی. تو حفیظ شیخ کا اپنا الیکشن تھا, وہ سینٹ کا الیکشن تھا. ٹھیک ہے نا, وہ کوئی اعتماد کا ووٹ تو نہیں تھا کہ جو وہ عمران خان صاحب کے نام پہ جناب اعتماد کا ووٹ دے رہے تھے جناب پوری اسمبلی سے. پھر بھی آپ کو آئیڈینٹیفائی, تو آپ کو یہ فواد چوہدری صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ اس کی سیکنڈ کیس دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا. وہ ابھی تک لوگ منتظر انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا. دیکھو اسد اللہ بھائی, جناب کہتے ہیں نا حوصلہ رکھے نا, ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے اب ہوتا ہے کیا. یہ ڈسٹنکشن تو پی ٹی آئی کے پاس ہی ہے نا کہ جنہوں نے 20 بندوں کو پچھلے الیکشن کے اندر 2018 کے الیکشن کے اندر جو نا وہ فارغ کیا تھا. اور آپ کو میں ہسٹری بتا دوں, آپ کے 2003 کا الیکشن, 2006 کا, 2009 کا, 2012 کا, 2015 کا, 2018 کا, ان سارے الیکشنوں میں KUI فضل الرحمان کے تو باجماعت جو نا لوگ بکتے رہے اور باقی پارٹیوں کے بھی لوگ بکتے رہے اپنی قیادت کی کنسنٹ کے ساتھ. یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. میں 2003 کے الیکشن میں نے دیکھا کہ MMA کے جناب سارے کے سارے جناب MPAs اور MNAs اپنی قیادت کی مرضی سے بکے 4-4, 6-6 کروڑ میں. پھر دوبارہ 2006 میں بکے, پھر نون لیگ کے بھی اسی لیے آپ کو نظر آئے گا, پیپلز پارٹی کے. لیکن کسی پارٹی نے کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا. کمیٹیاں بنائی دکھانے کے لیے پہلے 10-12-15 دن ہٹانے کے لیے, لیکن عملی ایکشن کسی نے لیا. عملی ایکشن لیا تو عمران خان صاحب اور PTI نے لیا, تو اس پہ بھی انشاءاللہ لیں گے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. چلیں ملک احمد خان صاحب, سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں پنجاب میں, یہ صرف چیئرمین سینٹ کے لیے ہو رہی ہیں, حمایت مانگنے کے لیے ہو رہی ہیں, یا پنجاب میں کچھ بڑا کرنے کا پلان کر رہی ہے PDM؟ جی اسد آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے اب تو یہ بات جو ہے وہ بڑی وضاحت سے PDM کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے, اور اس میں کوئی لگی لپٹی بھی نہیں رکھ کے کہہ رہے, اور بالکل کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سینٹ کی اسلام آباد کی جو سیٹ تھی اس پہ ہمارا ایک کنٹیسٹ تھا, اور اب پنجاب کے اندر جو PTI کی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. تو PDM کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے, لیکن ابھی جو بھی کنسنسس کے ساتھ بات آتی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ ابھی بلاول صاحب اس بات کے محرک ہیں, وہ زیادہ اس بات پہ اصرار بھی کر رہی ہے پیپلز پارٹی, اور ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ PDM کے باقی لیڈرشپ کے ساتھ بھی چل رہی ہوں گی. اور مسلم لیگ نون کیونکہ پنجاب میں بڑی جماعت ہے اور 160 کے قریب لگ بھگ ہماری نشستیں ہیں جی, اور جو فرق ہے وہ 10, 12, 14 ووٹوں کا ہے, جس میں سے کچھ 7 پیپلز پارٹی کے پاس ہیں یا کچھ اس طرح کی بات بھی ہے. جی تو اب اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے. میرا خیال پنجاب کے اندر عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے وہ کنسنسس کے ساتھ جو PDM کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہو جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کاف لیگ کو ساتھ ملائے بغیر یہ ممکن ہے سر؟ نہیں دیکھیں, یہ سوال یہ ہے کہ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. ان گراؤنڈ ریئلٹیز میں ایک ڈسینٹنگ گروپ جو تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی موجود ہے, جس میں 20-22 کے قریب لوگوں نے پیچھے ایک اپنی علیحدہ سے ایک صف بندی کی تھی. 4 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس میں ہیں, جنہوں نے ووٹ ضرور عثمان بزدار صاحب کو دیا تھا لیکن جماعت جوائن نہیں کی, جیسے احمد علی اولخ صاحب ہیں, یا اس میں اپنا غالباً نیوانی صاحب ہیں اس میں, اور 1-2 اور لوگ بھی ہیں. انہوں نے حکومت کی حمایت کی تھی جب بزدار صاحب چیف منسٹر بن رہے تھے, لیکن دے ڈنٹ جوائن دا پارٹی. تو اس طرح اس میں کافی جو پوزیشن ہے نمبرز کے اعتبار سے وہ تو بڑی نزدیک ہے. رہا کہ اپنا مسلم لیگ قائد اعظم کا, تو وہ چودھری صاحبان کا معاملہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ ایشو بیسڈ رہا ہے. ہم نے دیکھا لیٹلی ان کی پوزیشن جو تھی وہ کبھی اس بات پر بھی وہ اظہار کرتے رہے کہ ہماری اس حکومت کی جو گورننس ہے اس کے نتیجے میں ایک بڑی عوامی اضطراب ہے, تو اس طرح کنٹینیوٹی نہیں ہو سکتی, ساتھ چلا نہیں جا سکتا. ایشو بیسڈ ان کی ان کے ساتھ سیٹلمنٹس بھی ہوتی رہیں, لوکل گورنمنٹ پر بھی اختلافات نظر آئے,
कुछ और मामलात में भी इख्तलाफात नज़र आए, लेकिन फिर दोबारा इनके आपस में को पैचअप भी हो जाते रहे। तो वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अपने मुफादात हैं, उस पार्टी की अपनी एक बंदोबस्त है। अब वो लाजिम नहीं है कि उसकी कोई एक ऐसी सूरत हो कि वो जो बिल्कुल ही एक बड़ी हार्ड लाइन के साथ वहाँ पे खड़े रहेंगे। उन्होंने इसका इजहार भी किया है। फिर उनके जरदारी साहब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमने भी उनके साथ काम किए है, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ हैपनिंग। इट कुड कभी इमरान खान साहब और इनके बहुत ही तल्ख ताल्लुकात थे, लेकिन एक वक्त में वो साथ बैठे। कभी बिल्कुल एक दूसरे के बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझते थे, फिर साथ बैठे। तो ये अप एंड डाउन तो होती रहती है, लेकिन वंस इट इज ऑन और फिर जब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। नंबर्स का मामला है, अगर पूरे हो गए तो बुज़दार साहब की हुकूमत के खिलाफ अगर पीडीएम मुश्तरका तौर पे ये फैसला करती है तो ये कोई बड़ा अपहिल टास्क नहीं होगा जी। सही है। ओवैस खान साहब, ये क्यों फैसला किया पीडीएम ने कि वो प्राइम मिनिस्टर को 178 वोट आसानी से लेने देंगे, हालांकि आपने एक दिन पहले अपनी मेजॉरिटी साबित की थी। कल का मैदान क्यों खुला छोड़ा गया था प्राइम मिनिस्टर के लिए, और फिर जाहिर है उन्होंने कहा कि 178 वोट उन्होंने ले भी लिए, तो आपके पास तो एक मौका था कि आप प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट ना लेने देते और वो तब्दीली जो आप पंजाब में चाहते हैं वो मरकज़ में आ सकती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, अगर प्रेसिडेंट अलाउ करता है और वो समन करता है सेशन, तो अगर आर्टिकल ये मेरे भाई जिसने थोड़ी देर पहले बात की चौहान साहब ने, अगर वो पढ़ ले, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट को ये यकीन हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट खो चुका है। सारी जमातें मिलकर वजीर आजम के पास गईं, लेकिन फिर भी उनका हेड काउंट कंप्लीट नहीं था। आजाद उम्मीदवार मौजूद नहीं थे, चित्राली साहब वहां पे मौजूद नहीं थे, और उसके अलावा वो जो हमारे ये एक दावर साहब थे वो वहां पे मौजूद नहीं थे, दूसरे 4 लोग वहां पे अवेलेबल नहीं थे। तो आखिर ये इतनी काउंटिंग आई कहां से? सबसे पहला सवाल तो ये है कि इतनी बड़ी काउंटिंग आई कहां से? आपको लगता है धांधली हुई है? ये इतने लोग नहीं थे और ये गलत बताया गया 176? देखें, कुछ फोटोज भी आ चुके हैं, कुछ पिक्चर्स भी आ चुकी हैं, सारी वायरल भी हो चुकी हैं। कुछ ऐसे लोग भी सीट्स पे बैठे हुए हैं जिन लोगों का उस वक्त वहां पे मौका बैठने का नहीं था। मैं इस बात पे आऊंगा जो क्वेश्चन आपने किया कि पीडीएम ने जो डिसाइड किया, पीडीएम की एक स्टीयरिंग कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो डिसाइड करेगी कि कब, आखिर कब, किस वक्त ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मूव करना है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कब लाना है। जब पीडीएम डिसाइड करेगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उस दिन लग पता जाएगा कि कितना कॉन्फिडेंस इनके मेंबर्स का इनके ऊपर है और अभी कितना आगे चलेगा। देखिए, सेनेट की इलेक्शन ने ये बिल्कुल वाजे कर दिया है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर बाय द बुक काम करता है, उस पर तनकीद भी होती है, और जब इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर काम करता है तो रिजल्ट इस तरीके के आते हैं। जब आप अपने जमीर के मुताबिक सबको आजाद छोड़ेंगे कि वो वोट करें। देखिए अवैस साहब, ये तो अभी फैसला होना बाकी है। वो जो नोटिस लिया हुआ है वीडियो का इलेक्शन कमीशन ने, उसकी 11 तारीख को समाअत होनी है, तो अभी तो ये फैसला नहीं हुआ कि आपने साफ और शफाफ तरीके से लिए हैं। अभी तो ये फैसला होना है कि आपने वोट खरीदे या नहीं खरीदे। देखिए, उस वक्त साफ और शफाफ थे जब संजरानी साहब ये वोट लिए, उस वक्त साफ और शफाफ थे, उस वक्त इलेक्शन बिल्कुल साफ और शफाफ था, उस पर किसी को एतराज नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि आप कंपेयर कर लें पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत और नून लीग के दौरे हुकूमत से, मैंने इस दौरानिये में 2.5 साल के अरसे में उन दोनों हुकूमतों से कम ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। देखें, उन ऑर्डिनेंसेस का और इन ऑर्डिनेंस से इसलिए कंपेयर आप नहीं कर सकते कि वो ऑर्डिनेंसेस आइन और कानून के बीच में खलल नहीं डालते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनली किसी चीज को वायोलेट नहीं करते थे। अगर वो ऑर्डिनेंसेस निकले थे तो कोई और वजूहात थी, वो ये नहीं थे कि असेंबली के चलते हुए, असेंबली इन सेशन भी है, असेंबली बिल्कुल अवेलेबल है, सेनेट भी इन सेशन आ सकती है। तो जब सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों सॉवरेन हाउसेज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, मेंबर्स मौजूद हैं, तो आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई ऐसे ऑर्डिनेंस निकालने की, जिसको हमारी ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया। सीक्रेट बैलेट हो गया, दूध का दूध पानी का पानी साफ आ गया। अब अगर आप कहते हैं कि हम पंजाब में जाएंगे, पीडीएम ने क्यों फैसला किया है, देखें आज बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीजें क्लियर हो गई हैं। मूव जो जमहूरी हक, हमारा हक है, जो जमहूरी तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं सब पार्टीज के पास, रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, उसके तहत हम सारा कुछ मूव कर सकते हैं। और उसमें
کسی کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کے پاس ان کے نمبرز پورے ہیں اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو لوگوں سے اپنے ایم پی ایز ایم این ایز سے ملنا چھوڑ دیں اور ان کو 50-50 کروڑ کے جو اسکیمیں دینی تھی وہ بھی ان کو بھی وعدہ کرنا بھول جائیں. ڈسٹرکٹس کا جو انہوں نے وزٹ کرنا شروع کیا تھا ان کو بھی چھوڑ دیں تاکہ پتا تو چلے کہ آخر آپ کا کانفیڈنس کتنا بحال ہے. اکیلے کھڑے ہو کے تقریر کرنا اور تقریر میں یہ الفاظ یوز کرنا جو کل تقریر کی گئی ہے اس پارلیمان میں, پوری دنیا کو بتانا کہ کیا ہوا ہے. دیکھیں آپ کے ملک میں جو چیزیں چل رہی ہیں آپ اسے خود سارٹ آؤٹ کریں. یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری. آپ اگر چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر آف پاکستان فلور آف دا ہاؤس پہ جس کو پوری دنیا سن رہی ہے اور تقریر میں ایسے الفاظ یوز کرے گا اور اپنی اپوزیشن کو اپنی پولیٹیکل ساری جو یہاں پہ ملک میں سرگرمیاں چل رہی ہیں اگر اس طرح بات کرے گا تو پوری دنیا میں اس ملک کی رسپیکٹ اس کی پریسٹیج کیا عالم ہوگا. چلے ایک بریک لینے دیں مجھے, ایک چھوٹا لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک احمد خان صاحب یہ بتائیے کہ لانگ مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں, کیا لانگ مارچ ہو رہا ہے, لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے یا متبادل آپشنز پر زیادہ بات چیت ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں بالکل لانگ مارچ اپنی جگہ پر اسی طرح سے موجود ہے اور ہم اس میں بالکل کلیئر ہیں کہ لانگ مارچ کے اندر بھرپور ہماری پارٹی کی سطح پر بھی اور سارا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہے اور اس میں ایک بڑی ایک جو اس کی تیاری کی جو صورتحال ہے, کارکنان اپنے طور پہ بڑے اس میں ایگر ہیں کہ وہاں پر ہم نے جانا ہے اور دے آر پٹنگ دیئر بیسٹ ایفرٹ ان ٹو اٹ. اور ساتھ ساتھ جو دوسری ہے صورتحال وہ بھی بالکل اسی طرح سے چل رہی ہے جیسے ہے کہ جو بلاول صاحب کی آج حمزہ صاحب سے ملاقات تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پیچھے 2 دن جو پی ڈی ایم کی پوری ایکٹیویٹی رہی اسلام آباد میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ کوئی آئسولیٹڈ ایکٹس تو ہے نہیں کہ کوئی ایک ہونا ہے تو دوسرا رک جانا ہے. یہ اپنی جگہ پر دونوں کی علیحدہ سے افادیت ہے, دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. صحیح ہے, لیکن ویس قادر شاہ صاحب یہ لانگ مارچ سے کیا توقع ہوتا ہے آپ کو؟ کیا لانگ مارچ جو ہے وہ کوئی رزلٹ پیدا کرے گا, وہ والا رزلٹ جو چاہتی ہے پی ڈی ایم کہ حکومت چلی جائے؟ دیکھیے اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری کو دیکھ لیں کہ جب بھی یہاں سے جیالے نکلے ہیں, کراچی سے مارچ ہوا ہے, تو اس کا رزلٹ بالکل جمہوریت کے حق میں ہے. اور جس مقصد کے لیے پی ڈی ایم سب پارٹی سے اکٹھی ہوئی ہے ایک فورم پہ, جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو, بائی دا بک ساری چیزیں چلیں, انسٹیٹیوشنز کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے, مہنگائی کو ختم کیا جائے, ساری پارٹیز اس پہ متفق ہیں. اور لانگ مارچ کے حوالے سے ایک اور بات بھی میں بتاتا چلوں کہ سندھ میں ہماری میٹنگ اسٹارٹ ہو گئی ہیں اور کل تو ہماری پروونشل پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بھی میٹنگ کر کے کمیٹیز تشکیل دے دی ہیں اور ساری کمیٹیز نے کام آج سے اسٹارٹ کر دیا. تو ہم لانگ مارچ کے حوالے سے کمپلیٹلی تیار ہیں. انشاءاللہ جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ 26 کو یہاں سے کراچی سے ہم انشاءاللہ یہاں سے موو کریں گے, ہماری بھرپور تیاری ہے. اور میں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہر ڈسٹرکٹ ہر گلی کوچے سے یہی آواز آ رہی ہے کہ اس وقت جس دورائے پہ جا کے یہ ملک کھڑا ہو گیا ہے صرف مہنگائی کی وجہ سے کہ لوگوں کا ڈیلی کا کھانا پینا جو ہے وہ محال ہو گیا ہے. ان کا منتھلی بجٹ لوگوں کا آؤٹ ہو چکا ہے. جو 20,000 کے ایک بجٹ میں جنہوں نے پلان کیا ہوتا تھا کہ ان کو اپنا گھر چلانا ہے, تو آج وہ 20,000 میں اپنے 15 دن بھی نہیں گزار سکتے. آپ خود مہنگائی دیکھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ کہوں کہ جس چیز کا ہمارے وزیر اعظم نے آج تک نوٹس لیا ہے وہ نوٹس لینے کے بعد تو چیزیں مارکیٹ سے گم ہی جیسے ہو جا رہی ہیں. یہ تو ٹریک ریکارڈ ہے. یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو لوگ صحیح ہے, لیکن ابھی تک آپ نے جو جلسے جو اس میں لوگ اس طرح سے آپ کے ساتھ نہیں نکلے تھے. مطلب لاہور میں آپ کس کی کیلکولیشن پہ چل رہے ہیں؟ کیا آپ ان کی کیلکولیشن پہ چل رہے ہیں جنہوں نے کل اکیلے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ اتنے لوگ ہمارے پاس آ بھی گئے اور ووٹ آف کانفیڈنس لے بھی لیا؟ دیکھیں ان کے کہنے پہ نہ چلیں, جو عوامی رائے ہے پتہ تو جب چلے گا. دیکھیں اگر چلیں, یہ ہمارا جمہوری حق ہے,
ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہم لانگ مارچ کریں گے, ایک پرامن مارچ ہوگا نا. ہم بھی اس ملک کے باشندے ہیں, ہمارا یہ حق ہے, ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں. کیوں ڈر لگ رہا ہے آخر, کیوں ٹانگیں کانپ رہی ہیں, کیوں کھلبلی مچی ہوئی ہے, کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو؟ چھوڑ دیں, ہمیں کام کرنے دیں. اگر کوئی ایسا ایکٹ دیکھیں کسی بھی پارٹی کی طرف سے جو غیر قانونی ہو تو یہ بالکل بات کریں, ان کا حق ہے. لیکن اگر پرامن احتجاج جو ہمارا جمہوری حق ہے, اگر ہم وہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم وہ نکل رہے ہیں لانگ مارچ کرنے کے اسلام آباد, تو آخر کیوں کھلبلی مچ گئی ہے, کیوں دورے شروع ہو گئے ہیں, کیوں اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کبھی ادھر جائیں گے, کبھی ادھر جائیں گے, کبھی اس سے ملیں گے. اب چیئرمین بلاول بھٹو چودھری شجاعت سے ملنے گئے ہیں, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریشانی کی کیا بات ہے, پہلی مرتبہ بلاول صاحب چودھری برادران سے ملنے کے لیے گئے ہیں, پہلی مرتبہ. کبھی ماضی میں پالیٹکس میں کسی سے دشمنی نہیں ہوتی, کبھی بھی دروازے باتوں کے بند نہیں کیے جاتے, کسی کی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ایشوز کی پالیٹکس کی جائے, دل کو بڑا کیا جائے, دماغ کی سوچ کو بڑا کیا جائے. اگر وہ گئے ہیں تو اس ملک کی پولیٹیکل سینیریو کو چینج کرنے کے لیے ہی گئے ہوں گے. اگر وہ آپ کے اتحادی ہیں, آپ کو اتنا ٹرسٹ ہے ان پہ, تو آپ ذرا پریشان نہ ہوں, ملاقاتیں ہونے دیں. مجھے موقع دیجیے گا. فیض الدین چوہان صاحب, سر دو تین مرتبہ ایک بات ہو گئی, کل بلاول صاحب نے بھی یہ اشارہ دیا کہ 178 لوگ کل پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں تھے اور دھاندلی ہوئی ہے, یعنی کہ 178 کا فگر بتایا گیا پرائم منسٹر کو اتنے ووٹ ڈالنے کے لیے, تو لوگ ہی موجود نہیں تھے. اس کا کوئی جواب دیں گے آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, اے بیڈ مین کراز ود اٹس ٹول. وہاں پر پورا سٹاف موجود تھا, وہاں پر سارا عملہ موجود تھا, وہاں پہ اکبر چترالی صاحب جماعت اسلامی کے موجود تھے. اب یہ گونگروں سے مٹی جھاڑنے کے لیے جو ہے نا اس قسم کی بیان بازی کریں گے. ابھی میرا کو بھائی پیپلز پارٹی کا جو آپ کے ریپرزینٹیٹو یہاں پر اکبر چترالی صاحب نے میں نے آپ کو اتنا بولا, اکبر چترالی صاحب نے آپ کے اگینسٹ میں ووٹ دیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار ایاز خان صاحب موجود ہیں. ایاز خان صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بلاول صاحب پہلی مرتبہ چودھری برادران کے گھر گئے ہیں ان سے ملنے کے لیے, آپ اس ملاقات کی کیا سگنیفیکنس دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بلاول نے آج جو میٹنگ کی وہ تو ان کی تھی حمزہ شہباز کے ساتھ, تو حمزہ سے ملاقات کرنے کے بعد چودھری صاحب سے ملاقات کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر تو وہ حمایت لینے جاتے تو پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کو ضرور ساتھ ہونا چاہیے تھا, جو کہ مجھے نہیں نظر آئے جوان. جی وہ نہیں ہے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم نیکسٹ اٹیک کرنے جا رہی ہے پنجاب میں, یہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی. کیونکہ اگر پنجاب میں ظاہر ہے جب تک پرویز علیہ ساتھ نہیں ہوں گے کوئی چینج لانا ممکن نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس حوالے سے یقیناً اس میں گفتگو ہوئی ہوگی. ظاہر ہے اس میں جو خبر جاری ہوئی ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ وہاں اس طرح کی کوئی بات ضرور ہوئی ہوگی. کیونکہ سیدھی سی بات ہے, اگر چیئرمین سینٹ کے لیے مدد مانگنے جاتے, تعاون مانگنے جاتے, تو یوسف رضا گیلانی کو ساتھ ہونا چاہیے تھا, جو حمزہ شہباز کی میٹنگ کے وقت موجود تھے. یہاں مجھے نظر نہیں آئے. ایاز خان صاحب, آپ کو اس بات کا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آفر قبول کر لیں, جس کے بارے میں بڑے عرصے سے باتیں ہوتی ہیں کہ جی اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جماعتیں مل کر چودھری پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ آفر کر دیں اور وہ کہیں کہ جی آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم حکومت جو ہے وہ پنجاب میں تبدیل ہو جائے, اس طرح کی کوئی آفر کی جاتی ہے تو کیا وہ اس کو مان لیں گے؟ اس بات کا کوئی امکان موجود ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی اس صورت میں ضرور مان جائیں گے اگر وہ انہیں مقتدر قوتوں سے, یہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ کلیئرنس مل جائے کہ نو پرابلم, آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عثمان بزدار کو نہیں چاہتی اسٹیبلشمنٹ کہ وہ مزید کنٹینیو کریں پنجاب میں. ان کے استعفے کے حوالے سے بھی مختلف افواہیں چل رہی ہیں, ابھی ظاہر ہے کوئی کنکریٹ بات نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہے بلاول ہنٹ بھی دے چکے ہیں کہ ہم پنجاب میں بھی عدم اعتماد لا سکتے ہیں. تو عدم اعتماد صرف اس لیے لانا کہ جی وہ بس جیسے
چیئرمین سینٹ کے ساتھ ہوا تھا تو اس طرف تو نہیں جائے گی پی ٹی ایم. اگر جائیں گے تو ظاہر ہے پکے اپنے نمبرز پورے کر کے جائیں گے، اور اس کے لیے چودھری پرویز الہی کا ساتھ. تو یاز خان صاحب پھر یہ آپشن حکومت کے پاس بھی تو موجود ہے کہ جو آفر پرویز الہی صاحب کو نون لیگ کر رہی ہے یا پی ڈی ایم کر رہی ہے وہی آفر پی ٹی آئی بھی تو کر سکتی ہے. دیکھیں یہ کہیں اس چیز کی خواہش موجود ہے کہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر پنجاب بنتے ہیں یا کوئی چینج کا ریزن بنتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا. اور اگر عمران خان صاحب یہ کارڈ پی ڈی ایم سے پہلے کھیل جائیں تو میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کا آدھا کم از کم اس اسٹیج پہ توڑنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اور عمران خان صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر پنجاب ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو پھر انہیں فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بالکل بے معنی ہو کے رہ جائے گی. اور پنجاب میں جو ابھی تک ہوا، جس طرح ایون ہم اس شہر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے کوڑا اٹھانے تک کا انتظام ختم ہو گیا، تو وہ پھر اتنے برا امپیکٹ جائے گا کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کو نیکسٹ بھول جانا چاہیے کہ پنجاب میں اس کو کچھ ملے گا، پھر یقیناً کچھ اور ہی ہوگا. ہاں، چودھری پرویز الہی کو آگے رکھ کے اگر پی ٹی آئی کھیل جاتی ہے اگلے 2.5 سال تو میرا خیال ہے یہ شاید سوچتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا. پی ٹی آئی کو چودھری صاحب کو ضرور فائدہ ہوگا کافی کو، لیکن پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ مجھے یاد ہے جب منظور بھٹو 18 ووٹوں سے پنجاب میں چیف منسٹر بن گئے تھے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو خاص نقصان نہیں ہوا تھا. اس وقت ظاہر ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی پاپولر جماعت ہوا کرتی تھی. تو پی ٹی آئی کو یہ بڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے پرائم منسٹر صاحب کو میرا خیال ہے کہ اب گلزار صاحب کی ضد چھوڑ دینی چاہیے، اور اس سے پہلے کہ ان پہ وار ہو جائے انہیں جوابی وار کر دینا چاہیے. میرا خیال ان کے لیے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. ملک احمد خان صاحب، یہ اس بات کہ یہ خبریں تو موجود ہیں کہ شاید خود بھی حکومت جو ہے وہ پنجاب میں تبدیلی پر غور کر رہی ہے، تو ایسے میں جو پی ڈی ایم کی خواہشات ہیں پنجاب کے حوالے سے یا امیدیں ہیں وہ شاید پوری نہ ہو پائیں، تو پی ڈی ایم کے پاس پھر سیکنڈ آپشن کیا ہوگا پنجاب میں؟ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے جب آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں موقع دیا تھا تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ پنجاب کی جو نمبرز ہیں وہ کچھ اور سجیسٹ کرتے ہیں. چودھری صاحب کی پارٹی کی ایک اپنی حیثیت ہے اور انہی کی وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت جو وہاں کی کمپوزیشن ہے وہ دیکھ لیں، اس میں ایک تو چودھری صاحب کے اپنے تعلقات تحریک انصاف کے ساتھ ایشو بیسڈ ہیں. وہ بالکل ایک بلائنڈ ایلی میں کھڑے ہو کر کوئی ایک سر تسلیم خم کر کے نہیں کھڑے، وہ اپنی بات بڑی وضاحت سے کرتے ہیں، اپنی بات کے اوپر وہ بڑا اصرار کرتے ہیں، اور اگر کہیں تحریک انصاف کی حکومت ان کے ساتھ ایگریمنٹ میں نہ آئے تو وہ ایک پرنسپل پوزیشن بھی اپنی لیتے ہیں. اور ہم نے بڑے سرد گرم ان کے معاملات دیکھے ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں. جی. اب دوسری جو پوزیشن میں نے آپ سے کہی کہ 3-4 کے قریب اراکین ایسے ہیں جو کسی پارٹی کو انہوں نے جوائن نہیں کیا، اس میں انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس جو ہے وہ برقرار رکھی ہے. اسی طرح سے تحریک انصاف کے اپنے اندر 20-22 وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک علیحدہ گروپ تشکیل دیا اور جنہوں نے اب پرائم منسٹر کو جا کر بھی یہ بات بڑی دو ٹوک اور واشگاف کہی کہ عثمان بزدار کی جو گورننس ہے اس پر ہمارا شدید اعتراض ہے اور وہ جو ہے مناسب طریقے سے نہیں چل پا رہی. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ سینٹ الیکشن سے پہلے خرم خان لغاری ان کے ایک رکن ہیں صوبائی اسمبلی ہیں رحیم یار خان سے، ان کی بڑی بازگشت تھی، ان کی بات کی، تو وہاں پہ ڈسینٹنگ وائسز موجود ہیں. وہ لوگ ایک تو جو اویس قادر شاہ صاحب بہت شکریہ. خان صاحب، یاز خان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.